بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. یہ جواب شبہ جو حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ متعلق ہے. حضرت زکریا کے بارے میں شبہ یہ ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، 100 سال کے قریب ان کی عمر ہو گئی تھی، اور یہ عمر ایسی ہے کہ جس میں اولاد نہیں ہوا کرتی، لیکن ایسی عمر میں بھی ان کو بیٹا مل گیا. معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے اتنے لاڈلے اور پیارے ہیں کہ اللہ سے ایسی عمر کے اندر بھی اولاد لے سکتے ہیں، اور اللہ ان کی بات مان کر ان کو اولاد دیتا ہے. تو اس طرح گویا کہ وہ سفارش کر کے کام کرا سکنے والے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ پاک نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں شبہ تھا. اللہ پاک اس کا جواب دے رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام تو بار بار اللہ کی بارگاہ میں درخواستیں پیش کرتے رہے، اللہ تو مجھے عطا کر، اللہ تو مجھے عطا کر. جو بار بار یوں اللہ کی بارگاہ میں زاریاں کرنے والا ہو، وہ نہ اپنا حاجت روا مشکل کشا ہوتا ہے، نہ کسی اور کا حاجت روا مشکل کشا ہوتا ہے. ہنالک دعا زکریا، اسی مقام پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. دعا زکریا موقع پا کر، یعنی کئی مرتبہ جو بے موسم پھلوں کا مشاہدہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اگر اللہ آپ مریم صدیقہ کو ایسے پھل دے سکتے ہیں جن پھلوں کا موسم نہیں ہے، میرا بھی اولاد کا تو موسم نہیں ہے، لیکن اللہ تو موسموں کا محتاج نہیں ہے، بے موسمہ پھل ان کو دے سکتے ہیں تو مجھے بھی بے موسمہ پھل عطا فرمائیں. قال رب حبلی، مضمون دعا، رب حبلی، ہبا کر مجھے، عطا کر مجھے، من لدن کا اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، نیک کردار، انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے پکاروں کو. اب یہ زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. فنادت الملائکہ، اجابت دعا، اللہ پاک نے دعا کو قبول کیا. فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، فرشتے آئے اللہ کی طرف سے، فرشتوں نے آ کے ان کو ندا دی اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، نماز پڑھ رہے تھے. فرشتوں نے آ کے پیغام دیا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ بیٹے کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، مصدقاً وصف اول، وہ یحییٰ بیٹا تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمہ کی، اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا. یہ بکلمۃ من اللہ عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کریں گے. وسیدن، اور سردار ہوں گے وہ حسوراً، اور نفس کو لذات سے روکنے والا، ونبیاً، اور نبی، من الصالحین، اعلیٰ درجے کے شائستہ لوگوں سے، اعلیٰ درجے کے شائستہ لوگوں سے ہوں گے وہ. یہ 5 صفات آئی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے. اب اللہ پاک نے بشارت دی کہ آپ کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا، اللہ پاک تجھے بیٹا عطا کریں گے. اب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرتے ہیں، قال رب انا یکون لی غلام، مطالبہ تعیین کیفیت،
تعین کیفیت، کس کیفیت میں میرا بیٹا ہوگا. انا یکون لی غلام، انا بمانا کیفا، کیسے، کس کیفیت میں. وقت بلغنی الکبر، اس حال میں کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے. وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے. تو کیسے ہوگا میرا بیٹا؟ کیسا، کون سی کیفیت ہوگی؟ یعنی اللہ تو ہمیں جوان بنا دے گا، ہمیں جوان بنا دے گا، بیٹا دے گا، یا اسی طرح ہم رہیں گے؟ کون سی کیفیت ہوگی؟ اللہ کہتا ہے دیکھو میرے پیغمبر کو تو اتنا بھی علم نہیں، وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کون سی کیفیت ہوگی. قال کذالک، قال کذالک تعین کیفیت، اسی طرح، اسی حالت میں. یعنی کوئی جوان نہیں کریں گے تمہیں، یوں ہی بوڑھے رہو گے، بیوی بھی بوڑھی، خاوند بھی بوڑھا، اسی طرح بوڑھے ہوگے اسی حالت میں. اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یفعل علت، علت اسی حالت میں ہوگا. اچھا کیوں؟ اللہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے. اسی حالت میں اللہ پاک نے آپ کو بیٹا دینا ہے. قال رب اجعل لی آیہ، مطالبہ علامت. پہلے مطالبہ تعین کیفیت، اب مطالبہ علامت. اللہ مجھے نشانی تو بتا، کیسے مجھے پتا چلے گا کہ میرا بیٹا ہونے والا ہے؟ رب اجعل لی آیہ، نشانی بتا، نشانی حمل کی، مجھے پتا چل جائے کہ اب استقرار حمل ہو چکا ہے. قال آیتو کا اجابت الہیہ، آیتو کا نشانی تیری یہ ہوگی کہ اللہ تو کلمہ، نہیں آپ کلام کر سکیں گے لوگوں سے. ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشاروں سے. یعنی نشانی کیا ہے؟ ایسا وقت آ جائے کہ آپ بات نہ کر سکیں، تو یہ نشانی ہے استقرار حمل کی. اللہ تکلم الناس، ذکر اللہ پر قدرت ہوگی، اللہ کا ذکر کرنے پہ قدرت ہوگی، لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، لوگوں سے بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، ہاں اشاروں سے. وَذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کر اپنے رب کو کثیرا. وَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کر، بالعشی والابکار، صبح و شام. وَذْكُرْ دل میں، تسبح زبان سے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، یہ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آگے شبہ سے اللہ پاک نے جواب دینا ہے، اس کے لیے تمہید میں اب پھر ذکر شروع ہو گیا حضرت مریم کا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا کہ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفیٰ کے، یہ حضرت مریم کے فضائل اللہ بیان کر رہا ہے. ان اللہ اصطفیٰ کے، یہ فضیلت اول، وطہرہ کے دوم، واصطفیٰ کے سوم. بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا بچپن میں ہی. وطہرہ کے، اللہ نے تجھے پاک کیا، پاک کیا تمام ناپسندیدہ افعال سے. واصطفیٰ کے، اور چن لیا تجھ کو، علی نساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں پر، تمام جہانوں کی عورتوں پر تجھے شان زیادہ دی. یعنی اس زمانے میں جتنی عورتیں تھیں اس زمانے کی عورتیں مراد ہیں. اب واصطفیٰ کے، یہ بعد بلوغت، پہلا استفاء کے بچپن میں، یہ دوسرا استفاء کے بعد از بلوغت، تاکہ دونوں کا فرق ہو جائے. یا مریم، پہلا جو یا مریم وہ فضائل مریم. اب یا مریم فرائض مریم. پہلے یا مریم سے
فضائل مریم، اب دوسرا یا مریم یہاں سے فرائض مریم، اے مریم اقنتی، عاجزی کر اپنے رب کے سامنے، اول، وسجدی، سجدہ کر، دوم، ورکعی، رکوع کر مع الراکعین۔ اب یہاں پر سجدہ مقدم ہے اور رکوع بعد میں ہے، تو یہ واو مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے، واو میں ترتیب کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، اگر واو ترتیب کے لیے مانی جائے تو لازم آئے گا سجدہ پہلے ہو اور رکوع بعد میں ہو، تو اس لیے واو یہ مستقل دلیل ہے یہ آیت کہ واو مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے۔ ذالک من انباء الغیب، جملہ معترضہ برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک جو ہم وحی کر رہی ہیں، اور جس کی طرف ہم وحی کریں تو وہ ہمارا پیغمبر ہوتا ہے، یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ذالک من انباء الغیب، انباء اخبار ما غاب عنکا، اخبار ما غاب عنکا، جلالین، غاب عنکا، پیغمبر کریم آپ سے جو چیزیں غائب ہیں یہ وہ خبریں ہم بتا رہے ہیں۔ غاب عنکا، غابہ آپ کو بھی پتا کوئی نہیں پر اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور جس کو وحی کر کے ہم بتایا کرتے ہیں وہ ہمارا پیغمبر ہوا کرتا ہے۔ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، دلیل اول، دلیل اول ہم وہی کر رہی ہیں، غیب کی خبریں ہیں، پہلی دلیل کہ آپ تو موجود نہ تھے، آپ تو موجود، تو آپ سے کیا ہو گیا؟ غائب، آپ سے کیا ہو گیا؟ آپ موجود نہ تھے۔ اذ یلقون اقلامہم، جب وہ کلمے اپنے ڈال رہے تھے بطور قرآ کے پانی میں، قرآ ڈالنے کے لیے پانی میں کلمے ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ کون کفیل بنے گا، ذمہ دار بنے گا مریم کا، کہ ایہم غرض قرآ ڈالنے کی غرض یہ تھی کہ کفیل اور ذمہ دار کون بنے گا، کلمے ڈال رہے تھے، کلمے کہ جس کی قلم ٹھہر جائے، دریا چل رہا ہے، قلم ٹھہر جائے، بہے نہیں، بہہ کر نیچے نہ جائے تو وہ کفیل ہوگا، یہ تفسیر قرطبی۔ دوسرا معنی یلقون اقلامہم، دریا جدھر سے آ رہا ہے قلم ادھر چلنا شروع ہو جائے، نیچے کی طرف بہ کر نہ جائے بلکہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائے، یہ تفسیر کبیر۔ مخالف سمت چلنے لگے، کلمے ڈال رہے تھے کہ کس کی قلم مخالف سمت اوپر کی طرف چڑھنے لگے گی۔ وما كنت لديهم، یہ پہلی ایک دلیل، اس وقت بھی آپ موجود نہ تھے، تو یہ آپ سے غیب ہے، آپ کو پتا نہیں، ہم نے بتایا، جس کو ہم یوں بتاتے ہیں وہی کر کے وہ ہمارا پیغمبر ہوتا ہے۔ آگے وما كنت لديهم، دلیل دوم، آپ اس وقت بھی موجود نہ تھے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، قبل از قرآ، یہ قبل از، اور وہ پہلے کیا تھا، قرآ ڈالتے وقت، دونوں الگ الگ ہو گئے۔ اذ قالت الملائکۃ، تتمہ کلائم ملائکہ، وہ جو ملائکہ آئے تھے اوپر، اذ قالت الملائکہ، ملائکہ نے آ کے حضرت مریم کو کہا، یہ پھر وہی بات آ رہی ہے، درمیان میں جملہ معترضہ رسول پاک کی صداقت کے لیے۔ اذ قالت الملائکۃ، جب ملائکہ نے آ کے کہا کہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ بشارت دیتا ہے تجھ کو، بکلمۃ منہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک کلمہ آئے گا، اللہ اپنی طرف سے ایک کلمہ تجھے عطا کرے گا، اسمہ المسیح، اس کا نام ہوگا مسیح، عیسی ابن مریم، وجیہن فی الدنیا، عزت والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، ومن المقربین، اللہ کے ہاں بڑا قرب والا ہوگا، وجیہن وصف اول،
فی الدنیا والآخرہ، یہ فی الدنیا وجیہن فی الدنیا وصف اول والآخرت دوم ومن المقربین سوم، وجیہن فی الدنیا دنیا میں عزت والا بوجہ نبوت کے، آخرت میں عزت والا بوجہ مقبول شفاعت ومن المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہوگا، مقربین میں سے ہوگا۔ اب اس کلمہ کی بشارت دے رہی ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں کلمہ کہا گیا، یہی سوال کا جواب اب آ رہا ہے۔ سوال عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا، حضرت مریم کو بیٹا مل گیا، بغیر خاوند کے مل گیا، بغیر خاوند کے مل گیا، تو معلوم ہوتا ہے حضرت مریم اللہ کی بہت پیاری محبوب بندی ہے، اللہ سے کام کروا سکتی ہے، اللہ نے اس کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ وہ تو پریشان ہو گئی، وہ تو پریشان ہو گئی، پھر کیا کچھ پوچھنے لگی، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ اوپر سے آ رہا ہے، حضرت مریم کو یہ سارے فضائل اللہ نے دیے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، یہ چوتھا وصف آ رہا ہے حضرت عیسیٰ کا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، کلام کرے گا لوگوں کے ساتھ، فی المہد، فی المہد پنگوڑے میں، یہ صاحب معجزہ ہوگا۔ وَقَهْلًا، کہولت کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، ادھیڑ عمر میں۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے چند اوصاف آئے، ان میں کلام کرنا فی المہد، یہ معجزتاً اللہ پاک نے معجزہ عطا کیا، اس وقت انہوں نے کلام کیا، یہ تو ٹھیک۔ کہلن 40 سال کے بعد والی عمر، ادھیڑ عمر، 40 سال کے بعد والی عمر، اس عمر کو کہتے ہیں کہولت کی عمر۔ اب اس عمر میں کلام کرنا، یہ تو ہر ایک کا نام کرتا ہے، جب ہر ایک کا نام کرتا ہے تو اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یکلم الناس فی المہد، یہ مہد میں کلام کرنا تو معجزہ ہے، لیکن کہولت میں کلام کرنا یہ تو کوئی معجزہ نہیں ہے، تو اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ آیت جواب سمجھو، یہ آیت مستقل دلیل ہے اس چیز کی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی، وہ زندہ موجود ہیں آسمانوں پہ، قیامت کے قریب وہ اتریں گے، جب اتر کے آئیں گے وہ زمانہ ہوگا ان کی عمر کی کہولت کا، ادھیڑ عمر کا زمانہ ہوگا، اس میں آ کے وہ کلام کریں گے، اور یہ کہولت کا زمانہ جو ہوگا یہ بھی معجزاتن ہوگا۔ یہ بھی کیا ہوگا؟ عام آدمی ایک زندہ 40 سال کے بعد کلام کرے، یہ معجزہ، یہ خرق عادت وغیرہ نہیں ہے، لیکن ایک بہت مدت تک غائب رہے اور پھر اللہ اس کو لے کے آ جائے اور اس عمر میں آ کے کلام کرے، تو یہ کلام کرنا کیا ہوتا ہے؟ خرق عادت ہے، معجزہ ہے، اس لیے اللہ نے کہلن کو ذکر کیا۔ یہ آیت مستقل دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی، حیات عیسیٰ کی۔ قالت رب انا یکون لی ولد، سؤال کیفیت، کہنے لگی مریم صدیقہ میرا بچہ کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا، لم یمسسنی نہ جائز نہ ناجائز طریقہ سے، جائز ناجائز کسی طریقے سے کوئی کسی نے مجھے مس نہیں کیا۔ کالا جواب، کالا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کذالک اسی طرح، بلا مس بشر، بلا مس بشر ہوگا، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اسی طرح اللہ بغیر مس بشر کے بھی پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس طرح بغیر مس بشر کے پیدا کرنے والا اللہ، پیدا کرنے والا اذا قضا امرن، جب وہ فیصلہ کرے نا کسی کام کا، یہ چاہنے کا طریقہ آ رہا ہے، یشاء، جب فیصلہ کرے کسی کام کا، فإنما یقول لہ کن،
اس کے لیے کہتا ہے کن فیکون فہو یکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہوتا، ارادہ کافی ہے، اللہ ارادہ کرے نیت کر لے تو اسی طرح ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ ششم، 5 وصف پہلے گزر چکے ہیں، اب وصف ششم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 6واں وصف، اللہ اس کو تعلیم دے گا کتاب کی، حکمت کی، تورات کی، انجیل کی۔ اللہ تعلیم دے گا کتاب و حکمت، کتاب قرآن، حکمت سنت، قرآن و حدیث، قرآن و سنت، اور تورات اور انجیل۔ تورات اور انجیل تو اپنے زمانے میں اللہ پاک نے ان کو تعلیم دی تھی۔ یہ کتاب و حکمت، یہ آیت بھی مستقل دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی۔ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام تھے اپنے زمانے میں، اس وقت تو قرآن ابھی تک آیا ہی نہیں تھا، تو قرآن کی اللہ پاک نے ان کو تعلیم نہیں دی تھی۔ یہ جو اللہ پاک کہہ رہا ہے میں کتاب و حکمت کی تعلیم دوں گا، یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ان پہ ابھی تک موت نہیں آئی، قیامت کے قریب وہ زمین پر تشریف لائیں گے اور اللہ پاک وحی طور پہ ان کو قرآن و حدیث کا علم عطا کرے گا۔ پیغمبر کو اللہ پاک اپنی طرف سے علم عطا کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ پاک قرآن و حدیث کا علم ان کو عطا کرے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ زندہ ہیں، انہوں نے ایک وقت آنا ہے جس وقت آ کے انہوں نے کتاب و حکمت کی تعلیم لینی ہے، اور اللہ نے ان کو یہ تعلیم دینی ہے۔ وَرَسُولًا یعنی یجعلہ رسولا، یجعلہ رسولا مفعول بھی ہے، فعل معذوف ہے، یجعلہ اللہ بنائے گا ان کو رسول۔ یہ 7واں نمبر، 7ویں صفت، رسولا الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، انی بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کے آیا ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں اس سلسلہ میں شبہ کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے دیکھو ہمارا پیغمبر پرندے کی شکل بنا کے پرندہ بنا کے اڑا دیتا تھا، وہ مادرزاد نابینوں کو بینا بنا دیتا تھا، برس کی بیماری والوں کو شفا دے دیا کرتا تھا، مردوں کو زندہ کر دیا کرتا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے ہمارے پیغمبر کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ اس کا اللہ جواب دے رہا ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام خود کیا کہتے ہیں کہ میں بآیت من ربکم رب کی طرف سے معجزہ لے کے آیا ہوں، قدرت کی نشانی لے کے آیا ہوں، بآیت من ربکم انی اخلق لکم۔ اب یہ آیت اول وہی بآیت، معجزہ، پہلا معجزہ جی، انی اخلق لکم میں صورت بناتا ہوں مٹی سے، یہ گزر چکا ہے۔ اخلقو ما تحت الاسباب شکل بنانا، ما تحت الاسباب شکل بنانا، میں شکل بناتا ہوں مٹی سے، کا حیات الطیر کا مثل حیات الطیر پرندے کی شکل کی طرح، فانفخ فیہ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں مصنوعی شکل میں، آگے فیکون طیرا باذن اللہ وہ بن جاتا ہے پرندہ، باذن اللہ میرے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے، باذن اللہ۔ والمراد بامر اللہ، باذن اللہ اس مراد کیا ہے؟ بامر اللہ، واشار بذالک الی ان احیاءہ من اللہ ولكن بسبب النفخ وليس ذلك لخصوصية في عيسى روح المانی۔ اشار بذالک یہ باذن اللہ، بامر اللہ اللہ کے حکم سے، اور اشارہ کیا اس لفظ سے کہ ان احیاءہ من اللہ، کہ اس پرندے کا زندہ ہو کے اڑنا
اللہ کے حکم سے ہے، ولیکن بسبب النفخ، سبب پھونک مارنے کے، ان کا کام ہے فانفخ فیہ، پھونک مارنا ان کا کام، زندہ کر کے پرندہ بنانا اللہ کا کام۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِخُصُوصِيَّةٍ فِي عِیسیٰ، اس میں عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی کمال اور خصوصیت نہیں ہے کہ وہ پرندہ بنانے والے ہوں، وہ سمجھے، یہ روح المانی۔ اچھا جی، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، یہ آیت دوم، دوسرا معجزہ، میں درست کر دیتا ہوں اکمہ مادر زاد نابینا، الابرس آیت سوم، برس کی بیماری والے کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى چہارم، میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، پر یہ سب کچھ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ احیی الموتى اس پہ لکھا ہوگا عشی پہ، وَكَانَ يُدَاوِيهِمْ بِالدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ بشرط الایمان، بشرط الایمان کان یدعویہم بالدعاء الی اللہ بشرط الایمان۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے تم مسلمان اگر ہو جاتے ہو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ پاک مردے کو زندہ کر دے گا، اللہ پاک زندہ، میرا کام کیا ہے؟ دعا کرنا، میرا کام کیا ہے؟ دعا کرنا، روح المانی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ آیت پنجم، پانچواں معجزہ، معجزہ علمیہ، میں بتاتا ہوں ما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو تم کھا کے آئے ہو، جو ذخیرہ بنا کے آئے ہو گھروں میں، ان فی ذالک لآیا، ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے آیت معجزہ، ان کنتم مومنین ومصدقا لما بین یدی، یہ کیفیت مجیت دوم، کیفیت دوبارہ جو آئیں گے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی، وَلْأُحِلَّ لَكُمْ صَوْمَ، یہ کیفیت مجیت دوم، ایک پہلے ہو چکا ہے، انی قد جئتکم بآیت، کیفیت مجیت اول، پہلی بار آئے تو یہ اعلان کیا، اب دوسرا اعلان ان کا، مصدق لما بین یدی من التوراۃ، آگے وَلْأُحِلَّ، یہ تیسرا اعلان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا اعلان، اللہ نے جو مجھے رسول بنایا ہے میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں، میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں، یہ صورتیں آ رہی ہیں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، تاکہ میں حلت بیان کروں، بعض الذی، ان چیزوں کی جو تم پہ حرام کی گئی ہیں، احلّ حلال کروں نہیں، حلال بیان کروں، حلت بیان کروں۔ پہلی شریعت میں بعض چیزیں حرام تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان حرام چیزوں کو حلال کیا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، وَجِئْتُكُمْ، اس کے نیچے لکھا یقولو، وہ پیغمبر آئیں گے اور یہ بھی کہیں گے وہ کہ میں نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، میں نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، جئتکم بآیت، اس کے نیچے لکھا ہوگا یہ دعوی نسخ بلا دلیل نہیں، حرام کو جو حلال بتا رہی ہیں گویا کہ حرمت منسوخ ہے، اب آئندہ وہ چیز کیا ہوگی؟ حلال ہوگی۔ یہ جو منسوخ کر رہی ہیں کہتے ہیں میں بغیر دلیل نہیں بلکہ بآیت من ربکم، یہ میرا منسوخ کرنا بغیر دلیل کے نہیں ہے بلکہ بوجہ دلیل کے ہے۔ فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، اصول فوز اول، وَأَطِیعُونِی، اصول فوز دوم، اور میری اطاعت کرو، اطاعت کرو دین کے باب میں، دین کے باب میں میری تم اطاعت کرو۔ ان اللہ، سمجھو، فاتقوا اللہ وَأَطِیعُون، اوپر آیا نبوت کے دلائل آ گئے، بآیات من ربکم، پہلے بھی بآیات من ربکم، جب آیت آیت ہے لہذا اطیعونی، میری تم اطاعت کرو، اس کے اوپر لکھا ہوگا حاشیے میں
حاصل یہ ہے کہ میری نبوت جب دلائل سے ثابت ہے، میری نبوت جب دلائل سے ثابت ہے تو اطیعونی، تو میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی، خلاصہ دین عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا خلاصہ، ان اللہ ربی و ربکم، اللہ ہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی تم عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ اللہ ہی کی عبادت کرنا، توحید فی العبادت، یہ ہے صراط مستقیم۔ اللہ کہتا ہے آؤ دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت ہو، کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، یہ اندماج ہے، اندماج، یعنی پہلے اللہ بتا رہا تھا، بشارت دے رہا تھا کہ ایسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، اب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد وبلغ الرسالۃ، اور پیغام پہنچایا، جب پیغام پہنچایا اب دشمنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مارو، اور سمجھے، اب فلما احس عیسیٰ، محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کفر کو، محسوس کیا کہ میرے امتی کافر ہی بن رہے ہیں، میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ الٹا مجھے ستائیں گے، تکلیف دیں گے، قتل کریں گے، تو قالا، عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے من انصاری اللہ، او جی کون میری نصرت کرے گا، کون میری؟ اللہ کہتا دیکھو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو خود مدد مانگ رہا ہے، جو مدد مانگنے والا ہو وہ دوسروں کا مشکل کشا نہیں ہوا کرتا۔ قال الحواریون، حواریون نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں امداد کرنے والے اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کی، انصار و دین اللہ۔ آمنا باللہ، ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، انصار کہنے لگے جی ہمارا ایمان ہے، آپ گواہ ہو جائیں ہم ہیں اسلام والے، ہم ہر طرح دین کے معاملے میں آپ کی امداد کریں گے۔ ربنا، مناجات حواریین، ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم نے ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کیا، جو تو نے، ایمان بالکتاب، ایمان بال، آگے واتبعنا الرسول، اور اتباع کی ہم نے رسول کی، یہ ایمان بالرسول، ایمان بما انزلتا میں ایمان بالکتاب، اور یہاں ایمان بالرسول، نیچے لکھا ہے سو ہمارا ایمان قبول فرما کر فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی لکھ دے شہادت دینے والوں کے ساتھ۔ ہم ایمان لائے کتاب پر، ایمان لائے رسول پر، اس لیے ہمارے ایمان کو قبول فرما کر شہادت دینے والوں کے ساتھ ہمیں بھی لکھ دے، شاہدین مومنین کاملین، ہمیں بھی یعنی مومنین کاملین کے اندر شامل کر دے، شاہدین بتوحید کا، جو تیری توحید کی شہادت دینے والے ہیں ہم میں بھی ان میں لکھ دے، ہم بھی تیری توحید کی شہادت دینے والے ہیں۔ وَمَكَرُوا، اناد یہود، یہودیوں نے مکر کیا، مکر کیا کیا؟ اضرار مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کو ضرر دینے کا، انہوں نے پروگرام بنایا ضرر دینے کا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے تدبیر کی حفاظت عیسیٰ کی، اللہ نے تدبیر کی حفاظت عیسیٰ کی، یہودیوں نے مکر کیا نقصان پہنچانے کا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ پاک نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیکا، میں ہوں تجھے پورا پورا لینے والا، میں ہوں تجھے پورا پورا لینے والا۔ یہ اتنی متوفی کا وعدہ اول، وعدہ میں ہوں تجھے پورا پورا لینے والا، وقت موعود پر، وقت موعود پر، طبی موت سے
انی متوفیکا ورافعک الیہ، اور میں ہوں تجھے بلند کرنے والا، اٹھانے والا، الیہ اپنی طرف، یہ وعدہ دوم، ومطہرک، میں ہوں تجھے پاک کرنے والا، یہ وعدہ سوم، تین وعدے آ رہے ہیں۔ اب سمجھو ذرا، انی متوفیکا ورافعک الیہ، یہ رافعک میں تجھے اٹھا رہا ہوں اپنی طرف، رافعک فی الحال، فی الحال تو تجھے اپنی طرف اٹھا کے لے جا رہا ہوں، یہ بمنزل دعویٰ کے ہے، اور یہ انی متوفیکا یہ بمنزل دلیل کے، بمنزل اب فی الحال تجھے اٹھا رہا ہوں، اب فی الحال تجھے اٹھا رہا ہوں، اور ایک وقت آئے گا اس پہ تجھے پھر تبھی موت دوں گا، ایک وقت آئے گا تبھی موت دوں گا، ومطہرک، اور میں تجھے پاک کر رہا ہوں کافروں سے، یعنی وہ منصوبہ کرتے ہیں تجھے مارنے کا، میں تجھے بچاؤں گا، وجائل الذین اتبعوک، میں بنا رہا ہوں ان کو جو تیری اتباع کرنے والے ہیں، فوق الذین کفروا، یہودیوں پر غالب الی یوم القیامہ، قیامت تک یہودیوں پر نصارہ غالب ہوں گے، نصارہ غالب ہوں گے۔ اب یہاں پر لفظ آیا انی متوفی کا، مرزائیوں نے چونکہ عقیدہ بنایا وفات عیسیٰ کا، تو وہ یہاں کہتے ہیں متوفی کا کہ جی اس میں اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، موت کا ذکر کر رہا ہے۔ متوفی کا بمعنی ممیتوں کا، بمعنی ممیتوں کا، میں تجھے موت دینے والا ہوں، دیکھو جی موت آ گئی۔ جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ رافعوں کا پہلے ہے تے متوفی کا بعد میں ہے۔ یہ واو مطلق جمع کے لیے، ترتیب کے لیے نہیں ہے، ترتیب کے لیے پہلے اللہ اٹھا کے لے گیا آسمانوں پہ، پھر اللہ اتار کے لائے گا، جب لائے گا اس وقت موت دے گا۔ متوفی کا معنی موت دینے والا بے شک ہو، لیکن معنی کیا ہوگا؟ ایک آگے وقت آئے گا جب اللہ آپ کو موت دے گا۔ یہاں متوفی پورا پورا لینے والا، پھر ایک وقت آئے گا اس کے مطابق موت دینے والا۔ یا آپ کے پاس ممکن ہے حاشیے پہ لکھا ہو فی تقدیم و تاخیر عن ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں اصل عبارت کیا، یعنی رافعوں کا ثم متوفی کا فی آخر الزمان، تفسیر در منصور، تفسیر در منصور، پہلے ہے رافعوں کا بعد میں ہے متوفی کا، تو واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا معنی، دوسرا جواب سمجھو، جو ممیتوں کا معنی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ معنی وہ روایت سندن منقطع ہے، وہ روایت کیا ہے سند کے اعتبار سے منقطع یعنی ضعیف ہے۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت آتی ہے صحیح روایت کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر وفات کے اٹھا لیا، بغیر وفات کے، چنانچہ والصحیح خلافها ان اللہ تعالی رفعہ من غیر وفات، رفعہ من غیر وفات ونوم کما قال الحسن وابن زید وهو اختیار الطبری وهو الصحیح عن ابن عباس، تفسیر ابو سعود۔ اچھا جی، تو اب اس طرح متوفی اگر مرزائیوں کا معنی ہی لیا جائے بالکل موت دینے والا، تو معنی ہے موت دینے والا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی موت دینے والا اور تو نہیں ہے، موت دینے والا کون ہے؟ یہ یہاں کہاں ہے کہ موت دے دی، مسئلہ تو ہے موت دے دی، یہ کہیں مذکور نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ کا کیا آ رہا ہے؟ متوفی کا، بالکل عنوان معنی لے لیا جائے، میں موت دینے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب اللہ پاک
موت دے گا، موت تو اللہ ہی دے گا، کوئی اور تو دینے والا نہیں ہے۔ اور اصل کیا ہے جو اہل سنت والجماعت یہاں پر شرح کرتے ہیں، جو صحابہ اور تابعین سے منقول ہے، وہ کیا کہ یہاں پر واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، رافع کا پہلے ہے تو متوفی کا آگے آئے گا، برفعہ اللہ، یہاں ہے رافع اٹھانے والا، اٹھانے، آگے آئے گا چوتھے پارے میں رفعہ اللہ، اللہ نے اٹھا لیا، سمجھے؟ لیکن متوفی کے ساتھ ہو توفا اللہ، یہ کہیں نہیں ہے۔ رافع کے لیے موجود ہے رفع اللہ، اور سمجھے، لیکن توفا اللہ موجود نہیں ہے۔ اٹھایا، اور اٹھا کے وہاں اللہ پاک صاف کہتا ہے ما قتلوہ یقینا، ما قتلوہ، ما قتلوہ وما صلبوہ، ما قتلوہ وما صلبوہ بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ اٹھا لیا زندہ۔ وہ آگے آ رہی ہیں، آیت آ رہی ہے۔ اب یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے حواریین کو پکارتا ہے، جو اوروں کو پکار رہا ہو اپنی مدد کے لیے تو وہ کسی اور کا حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ کہ ممی تو کہا کہ روایت بخاری میں ہے، تو بخاری میں منقطع روایت نہیں ہو سکتی۔ بخاری میں تو بخاری میں منقطع روایت نہیں آ سکتی، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اچھا جی، وجائل الذین اتبعوا کا، وہ لوگ جنہوں نے آپ کی اتباع کی، کون؟ مسلم و نصارہ سچے، مسلم و نصارہ سچے، ان کو اللہ کرے گا فوق الذین کفروا، کفروا سے مراد ہے یہودی، یہودی مغلوب ہوں گے، اور یہ نصارہ اور مسلمان ان پر کیا ہوں گے؟ غالب ہوں گے، قیامت تک اسی طرح سلسلہ چلے گا۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم تختلفون فاما الذین کفروا، تخویف جو کافر ہے، فعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، واما الذین آمنوا بشارت آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا یحب الظالمین، ذالک نتلوہ، جملہ معترضہ برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک نتلوہ، یہ جو آیتیں ہم آپ کو پڑھ پڑھ کے سنا رہی ہیں، والذکر الحکیم، یہ ذکر حکیم ہم پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور جس کو ہم اس طرح آیات پڑھ کے سنائیں، آیات اس پہ نازل کریں، وہ ہمارا پیغمبر ہوتا ہے، تو آپ ہمارے سچے پیغمبر ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم، جس طرح آدم کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں کے پیدا کیا، اسی طرح اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے پیدا کیا ان کو مٹی سے، پھر فرمایا قال لہ کن فیکون، الحق من ربک، یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، فلا تکن من الممترین۔ اس کے بعد مباہلے کا اعلان، وہ انشاءاللہ صبح